میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی اور بڑے میٹھے، بڑے ٹھنڈے، بڑے خوبصورت. اس خدا را جنہوں نے بچیوں کے رشتے کرنے، منت کر رہا ہوں انہیں بچوں کے رشتے کرنے، خدا را ان کی بنیاد صحیح رکھنا. ہم تو ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے، بڑے لوگ تو بڑی جلدی کونوں میں گھس جائیں گے. ان کو آگ میں نہ جھونکنا. خدا را بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ان کو ساری زندگی آپس میں جھگڑنے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں. حضور کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں. اپنی بیٹے اور بیٹے کی شادی دولت دیکھ کے نہ کرنا، دولت متکبر بنا دیتی. لفظ حدیث میں فرمایا نہ خالی دولت نہ دیکھنا، خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ متکبر بنا دے گی. اور جو بی بی دولت لے کے آئے گی، جب وہ خامد کو عزت نہیں دے رہی تو خامد کی ماں کا تو دوسرا حصہ ہے، خامد کے باپ کا تو تیسرا درجہ ہے، اس کے بہن بھائیوں کا تو چوتھا درجہ ہے. تو بھئی جو خامد کو ہی سمجھتی ہے کہ یہ تو میری دولت کے پیچھے آیا ہے، تو کسی اور کو کس نظر سے وہ دیکھے گی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ چہرے کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں. ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ تو سرکش بنا دیتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے. ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں. فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے. ہم نے فرمایا ٹھیک ہے تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا. حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے. 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی. وہ جو پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے. مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے. فرمایا آجا میں تیار ہوں. پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی ہے شادی. کہنے لگا میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی. کہ تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا. تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا. اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے. فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا. فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی. اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے. حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا. دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو. محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں. حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے. میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے. فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے. فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے. اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا، جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا. محبوب کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے. اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ. دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں. میرے بھائی تو نے رشتے کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی تو یہ ٹوٹ گیا. لیکن آپ کہتے ہیں مصری صاحب آپ نے نیچے جو ہے نا وہ بنیاد، اس کی بیس جو تھی، نیند جو تھی وہ صحیح نہیں تھی تو دیوار گر گئی. جب بنیادی حسن تھا تو مان پڑ گیا، ختم ہو گیا معاملہ. جب بنیادی دولت تھی تو کب تک لالچ پورا ہوگا، کب تک آپ دیں گے؟ دین اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملے جو کہیں پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے. اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں. اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں، اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں، وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں. کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں.
کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں، کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں، کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرے پہ داڑھی سجا کے، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے۔ اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے۔ یہاں تک ہوتا ہے اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دیں، تیری شادی کر لیں، اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی۔ تو میں کہا کرتا ہوں بی بی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں، لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں۔